یہ کہانی ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو پرامن زندگی گزارنے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کی پرسکون طبیعت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک بزرگ کو مانتا تھا اور ان کی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ ان سے ملنے آیا۔ بادشاہ نے بزرگ سے کہا کہ جب سے میں آپ کا پیروکار بنا ہوں، ہر کوئی میرا فائدہ اٹھا رہا ہے اور میرے سکون کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ کی باتوں کو ماننے سے پہلے سب مجھ سے ڈرتے تھے، کیونکہ میں بہت ظالم تھا۔ میں جو حکم دیتا تھا وہ پورا ہو جاتا تھا، لیکن آپ کے پیروکار بننے کے بعد مجھے کسی کو سزا دینے کا دل ہی نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے غصہ آتا ہے۔ میں پرامن ہو گیا ہوں اور سب کو شفقت کی نظروں سے دیکھتا ہوں، لیکن کچھ لوگ میرے پرسکون رہنے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے ملک کے لوگوں کو خطرہ ہے دوسری ریاست سے، جس کی وجہ سے مجھے اپنے ملک کی حکمرانی میں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہربانی کر کے مجھے بتائیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ سن کر بزرگ بولے۔ انہوں نے بادشاہ کو ایک کہانی سنائی، اور کہانی یہ تھی: ایک بڑے درخت کے نیچے ایک سوراخ میں ایک زہریلا سانپ رہتا تھا۔ وہ درخت ایک گاؤں کے قریب ایک کھیت کے کونے میں کھڑا تھا۔ سانپ معمولی سی بات پر بھی لوگوں پر حملہ کر دیتا تھا، اور سانپ کے کاٹنے سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ لوگ سانپ کے ڈر سے درخت کے قریب جانے سے ڈرتے۔ ایک دن ایک درویش گاؤں سے گزر رہے تھے اور اس نے اس خوبصورت درخت کو دیکھا، تو اس نے اس کے سائے میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں آرام کرتا، کچھ گاؤں والوں نے انہیں دیکھا، انہیں خبردار کیا۔ انہوں نے اس سانپ کے بارے میں بتایا کہ یہ سانپ اتنا خطرناک ہے کہ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسے کاٹ لیتا ہے۔ درویش مسکرایا اور اس درخت کی طرف چل پڑا۔ جب گاؤں والے چلے گئے، درویش درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا، تو اس درخت کے سوراخ سے سانپ نکل آیا، اور وہ بہت غصے میں تھا اور کاٹنے کے لیے تیار تھا۔ درویش نے سانپ کی آنکھوں میں جیسے ہی دیکھا تو سانپ بولنے لگا۔ سانپ نے درویش سے کہا کہ تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ میرا علاقہ ہے اور یہاں کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا؟ درویش نے شفقت سے کہا، میرے پیارے دوست، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں اللہ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتا، نہ موت سے ڈرتا ہوں، نہ جینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں تم سے کیوں ڈروں؟ بلکہ تم ڈرتے ہو کہ کوئی تمہیں مار نہ دے، اور اس لیے تم دوسروں کو کاٹتے ہو۔ اس درویش کی بات سن کر سانپ حیران رہ گیا۔ اب تک وہ صرف ایسے ہی لوگوں سے ملا تھا جنہوں نے اسے مارنے کی کوشش کی یا اس کے ڈر سے بھاگتے۔ آپ پہلے شخص ہیں جو مجھ سے نہیں ڈرے۔ سانپ درویش کے قدموں میں لپٹ گیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ درویش نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میرے پیارے دوست، میری ایک بات یاد رکھیں، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس لیے اسے بچانے کے لیے دوسروں کو مارنا مناسب نہیں۔ اپنی زندگی کا یہ لگاؤ چھوڑ دو اور دوسروں سے محبت کرو۔ یہ کہہ کر درویش وہاں سے چلا گیا۔ سانپ درویش کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج سے وہ کسی سے نہیں لڑے گا۔ وہ اپنی غصے والی طبیعت کو چھوڑ کر دوسروں کو کاٹنا چھوڑ دیا، لیکن نتیجہ اس کے الٹ نکلا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سانپ نے دوسروں کو کاٹنا چھوڑ دیا ہے، تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ جو لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس سے بھاگتے تھے، اب اسے پکڑنے لگے۔ اب لوگ اسے چھیڑنے لگے
اور چوٹ پہنچانے لگے اور زخمی کرنے لگے۔ اب سانپ ہمیشہ زخمی اور تکلیف میں رہتا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ ایک دن درویش ایک بار پھر اس گاؤں میں آیا اور اسی درخت کے نیچے بیٹھا۔ تبھی اس نے اس سانپ کو دیکھا تو بہت زخمی حالت میں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا، اے میرے دوست، تم کیسے ہو اور یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ سانپ نے جواب دیا، درویش، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنی غصے والی طبیعت کو چھوڑ دو اور دوسروں کو نہ کاٹو۔ جب سے میں نے اپنی غصے والی عادت کو چھوڑا ہے، تب سے لوگوں نے مجھ سے بدتمیزی شروع کر دی ہے۔ اب کوئی مجھ سے نہیں ڈرتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں اور مجھ سے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ زندگی میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے۔ سانپ کی یہ بات سن کر درویش نے کہا، میرے پیارے دوست، لگتا ہے تم نے میری بات کی غلط تشریح کی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ دوسروں کو بلا ضرورت نہ کاٹو، لیکن اپنی حفاظت کرنی پڑے تو کرو۔ میں نے آپ کو اپنے دفاع کے لیے یا آپ کو ہچکچاہٹ سے نہیں روکا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ، آپ اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا آپ میری بات اس سانپ کی طرح غلط سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو چھوڑ دو ظالم طبیعت، لیکن میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ کی ذمہ داری چھوڑ دو۔ تمہیں باہر سے سخت مزاج ہو کر بادشاہ بننے کا فرض پورا کرنا ہے، تاکہ تم اپنی بادشاہی میں ہر کسی کو نظم و ضبط میں رکھ سکے۔ تمہیں اپنی ریاست میں انصاف کا عمل برقرار رکھنا ہے، تاکہ لوگ آپ کی سلطنت میں سکون سے رہ سکیں اور وہ کسی قسم کا عدم و تحفظ محسوس نہ کرے۔ اس لیے آپ کو اندر سے ایک درویش کی طرح اور باہر سے بادشاہ کی طرح حکمت کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اکثر اچھے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اکثر مہذب لوگوں کی شائستگی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اچھے لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے شریف آدمیوں کو اس کہانی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انہیں سمجھنا چاہیے بعض اوقات لوگ آپ کی اچھائیوں کا غلط فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ وہ آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی حدود میں رکھنے کے لیے آپ کو حالات کے مطابق برتاؤ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو نظم و ضبط میں رکھنے پر غصہ آتا ہے تو آپ ایسا کریں۔ آپ اپنے ذہنی سکون میں خلل ڈالے بغیر ایسا کر سکتے ہیں، جیسے ایک اداکار جو ڈرامے میں ناراض ہونے کی اداکاری کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں وہ ناراض نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ڈرامے کا صرف ایک حصہ ہے۔ اسی طرح آپ کو اس میں ہوشیاری سے پیش آنا ہے۔ دنیا چیزوں کو قابو میں رکھنا یہ ایک آرٹ ہے، اور اگر آپ اس فن کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کامیاب پرامن زندگی گزارنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک دن ایک سائیکالوجی کے پروفیسر ہاتھ میں آدھا گلاس پانی لے کر کلاس روم میں داخل ہوئے۔ طالب علم کو پرانے عام سوالوں کی توقع تھی۔ ٹیچر نے ایک عجیب سوال بچوں سے پوچھا کہ پانی کا گلاس کتنا بھاری ہے؟ طلباء نے مختلف قسم کے جواب دیے۔ کسی نے کہا 15 اونس تک، کسی نے کہا 25 اونس تک۔ پروفیسر نے جواب دیا کہ پانی کے گلاس کے اصل وزن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ گلاس کو کتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ گلاس کو 1 منٹ کے لیے تھامے رکھیں گے تو آپ کو وزن زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ اسے 10 منٹ تک پکڑے رکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا وزن محسوس ہوگا، اور جتنا زیادہ وقت لگے گا اتنا ہی گلاس بھاری لگے گا۔ اگر آپ پورے دن گلاس کو تھامے رکھیں تو آپ کے ہاتھ بے حس ہو جائیں گے
اور آپ کو درد محسوس ہوگا اور آپ تھکن محسوس کریں گے اور آپ کی خواہش صرف یہ ہوگی کہ وہ پانی کا گلاس گرا دیں۔ لیکن ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے ساتھ تناؤ یا درد رکھتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تناؤ یا درد کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے تمام درد اور تناؤ کے بارے میں گھنٹوں یا یہاں تک کہ پورے دن سوچتے رہیں تو یہ ایک مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں جو تناؤ دیکھتے ہیں اور اپنے تمام تناؤ اور تکلیفوں کو چھوڑنا سیکھنا چاہیے۔ اور رات کو جب آپ سونے لگیں تب آپ کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے، اس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں تو دوسری صورت میں کریں، بس اسے چھوڑ دیں اور اپنے ہدف کی طرف کام کریں، ورنہ تمام تناؤ اور درد زندگی میں آپ کے مقصد کو ختم کر دیں گے۔ آپ اپنی زندگی پر قابو رکھتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے یا آپ کو کیا تکلیف ہے، اور جتنی جلدی آپ کو اس کا احساس ہو جائے گا اتنی ہی جلدی آپ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ زندگی ہر روز آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے، لہٰذا اپنی پریشانیوں کو جانے دیں، اپنے درد کو جانے دیں، اپنے تناؤ کو دور رکھیں اور آج ہی جینا شروع کر دیں۔ بہت عرصے پہلے ایک گاؤں میں ایک گدھا رہتا تھا، اور وہ گاؤں بہت غیر ترقی یافتہ اور شہر سے بہت دور تھا، جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ گاؤں اور شہر کے درمیان ایک گھنا جنگل تھا۔ آج تک کوئی بھی جنگل پار کر کے شہر نہیں گیا تھا۔ ایک دفعہ اس گاؤں میں رہنے والے گدھے نے سوچا کہ کیوں نہ اس گاؤں سے نکل کر اس جنگل کے اس پار جا کر دیکھوں کہ دوسری طرف کیا ہے۔ یہ سوچ کر گدھا جنگل کے دوسری طرف چلا گیا۔ جنگل بہت گھنا تھا اور گدھا بہت بیوقوف تھا۔ وہ کبھی کسی طرف چلتا اور کبھی کسی اور طرف چلنا شروع کر دیتا اور لگاتار چلتا رہا۔ خوش قسمتی سے وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہوا جنگل پار کر کر شہر پہنچ گیا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ گدھا جنگل پار کر کر شہر پہنچ گیا ہے۔ لوگ گدھے کو بہت خوش قسمت سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ شہر پہنچ گیا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کتوں کا ایک جھنڈ ان سب لوگوں کی بات سن رہا تھا اور ان کتوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل پار کر کے شہر جائیں گے۔ کتے گدھے کی خوشبو سونگھتے ہوئے وہ بھی جنگل پار کر کر شہر پہنچ گئے۔ تو دوسری طرف گاؤں کے دوسرے جانور بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے شہر پہنچنے لگے، اور کچھ عرصے کے بعد انسانوں نے بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے جنگل کو پار کرنا شروع کر دیا، اور رفتہ رفتہ گاؤں کی آبادی میں کافی اضافہ ہوا۔ تو سرکاری اہلکاروں نے گاؤں میں سڑک بنانے کا فیصلہ کیا جو شہر تک پہنچے، اور شہر سے انجینئر کی ٹیم آئی اور گاؤں کی سڑک بنانے کا کام شروع کیا۔ پورے گاؤں کا جائزہ لیا گیا۔ گاؤں والوں نے انجینئر سے کہا کہ پہلے سے ہی شہر جانے کے لیے فٹ پاتھ موجود ہے، اس پر سڑک بنا دی جائے تو اچھا ہوگا۔ یہ سن کر چیف انجینئر مسکرایا اور کہا کہ یہ راستہ کس نے بنایا ہے؟ گاؤں والوں نے کہا جناب، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ راستہ ایک گدھے نے دریافت کیا تھا اور اس نے سارا ماجرا سنایا۔ چیف انجینئر نے کہا مجھے اس بات پر بالکل تعجب نہیں ہوا کہ یہ راستہ گدھے نے بنایا ہے، کیونکہ یہ سب سے لمبا اور مشکل ترین راستہ ہے شہر تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن میں حیران اور پریشان ہوں کہ تم دیہاتی انسان ہو کر گدھے کے بنائے ہوئے راستے پر چل رہے ہو، جبکہ ہمیں ایک ایسا راستہ ملا ہے جو بہت مختصر اور آسان ہے، جس پر چل کر آپ جنگل کو پار کر کر شہر میں جا سکتے ہیں بہت سے کم وقت میں۔ اب سارے گاؤں والے اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے۔
وہ سوچ رہے تھے کہ اگر گدھے کے راستے پر چلنے کی بجائے اپنا راستہ خود ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تو وہ غلطی نہ کرتے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہم بھی کسی اور کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی غلطی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس سمت جا رہے ہیں جہاں سب جا رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو شاید ہم ان لوگوں کی طرح اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنا ہوگا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یا جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ ہماری دلچسپی کے مطابق ہے یا نہیں، یا ہم معاشرے یا خاندان کے دباؤ میں اپنا راستہ خود تلاش کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ معاشرے یا لوگوں کے دباؤ میں اگر ایسا ہے تو شاید ہمیں اپنا راستہ خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کچھ نیا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اگر آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں، تو آپ اپنا راستہ خود بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک بار جب آپ اپنا راستہ خود بنا لیں گے تو آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک بستی میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی مسائل سے بڑی پڑی تھی۔ اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تھیں کیونکہ وہ اکثر خدا کی عبادت کرتا تھا۔ تو اس کے پڑوسی سے کہنے لگے کہ خدا اس کی مدد کرے گا۔ ایک دن اس نے اپنے مالک سے بحث کی اور اس کے مالک نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب وہ اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ آدمی اپنے گھر چلا گیا۔ اپنی ساری میوسی کے ساتھ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور خدا سے دعائیں کرنے لگا۔ اگلے دن اس کے گھر اس کا دوست ملنے آیا۔ دوست نے اپنے دوست کو بہت پریشان دیکھا تو اس نے اپنے دوست سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ تو دوست نے اپنی ساری پریشانی اپنے دوست کو بتائی۔ اس نے کہا، لوگ اتنے خوش کیوں ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اور میں جو ہر روز عبادت کرتا ہوں لیکن پھر بھی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ دوست نے جواب دیا، یہ ایک چکر ہے جو گھومتا رہتا ہے۔ نقصان اور فائدہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں یہ سب نہیں سننا چاہتا، مجھے صرف اپنے مسئلے کا حل چاہیے۔ تو اس کے دوست نے کہا، تمہارے مسئلے کا ایک حل ہے۔ اس کے دوست نے کہا، شہر سے باہر ایک جنگل ہے، وہاں ایک برگد کا درخت ہے، اور کہا کہ اپنے تمام مسائل کاغذ پر لکھ کر برتن میں ڈال دو، پھر برتن کو برگد کے درخت پر چھوڑ دو۔ اس طرح تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے دوست نے کہا، لیکن جب آپ واپس لوٹیں تو آپ کو دوسرا برتن چننا پڑے گا۔ تو دوست نے کہا کہ یہ کیوں؟ اس برتن میں کیا ہے؟ تو دوست بولا، وہاں دوسرے لوگوں نے جو پریشانیاں ڈالی ہیں اس میں یہ ہوں گی۔ آدمی نے کہا، نہیں، مجھ سے زیادہ اور کوئی پریشان نہیں ہو سکتا، میری پریشانی سب سے زیادہ ہے۔ اگلے دن اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ جنگل گیا اور اس نے برتن میں اپنی ساری پریشانیاں لکھ کر ڈال دی اور برتن کو بند کر دیا۔ جب وہ جنگل میں گیا تو اسے برگد کا درخت نظر آیا۔ وہاں بہت سے برتن پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا برتن وہیں رکھ دیا اور سب سے چھوٹا برتن تلاش کیا، اور جب وہ اسے اٹھانے ہی والا تھا تو اس نے سوچا کہ اس میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے، وہ مر جائے گا۔ چنانچہ اس نے برتن کو چھوڑ کر دوسرا برتن اٹھایا۔ پھر اس نے سوچا، اس میں لکھا ہوگا کہ میرے اپنے خاندان کے فرد کی موت واقعہ ہونے والی ہے۔ تو یہ سوچ کر اس نے اپنا برتن واپس اٹھا لیا اور واپس آ گیا۔ تو دوست نے کہا کہ تم وہی برتن واپس لے آئے ہو، دوسرا برتن کیوں نہیں لائے؟ تو اس نے آدمی نے کہا، مجھے وہاں جا کر لگا جیسے میری پریشانی سب سے کم ہے، لوگ
مجھ سے زیادہ پریشان ہیں۔ دوست نے کہا، میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہماری زندگی میں ہم سب کو مسائل اور مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کہانی کے آدمی کی طرح کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ چیزیں ہمیشہ ہمارے راستے پر کیوں نہیں آتی جب بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، زندگی ایک بڑے پہیے کی طرح ہے جو مڑتا ہے۔ ہمارے اوپر تار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ عام بات ہے کہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ جب زندگی مشکل ہو جائے تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کا حل کرے گا۔ لیکن اللہ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے ہمارے کوئی بھی مسئلے پریشانی کبھی پیدا نہیں کی ہیں۔ ہم اپنے اوپر خود ہی پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو جواب ہم ڈھونڈتے ہیں وہ ہمارے اندر ہوتے ہیں، اور اس لیے تھوڑا صبر اور اپنے خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا چاہیے کوئی بھی چیلنج آپ کے راستے میں آئے، اپنے آپ پر یقین رکھیں، آگے بڑھتے رہیں اور اس پہیے پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی کے اچھے دن بھی آئیں گے۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس بہت سے ہاتھی تھے۔ ان میں سے ایک بہت طاقتور، فرما بردار اور لڑنے میں ماہر تھا۔ وہ کئی جنگوں میں بادشاہ کے ساتھ گیا اور وہ بادشاہ کا پسندیدہ ہاتھی تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہاتھی برا ہوتا گیا اور اب وہ جنگوں میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہا۔ بادشاہ اس کا خیال رکھتا تھا اور اب وہ اسے جنگ میں نہیں لے کر جاتا تھا۔ اب ہاتھی ریٹائر ہو گیا تھا۔ ایک دن ہاتھی پانی پینے کے لیے قریبی تالاب میں گیا۔ اچانک تالاب کے کیچڑ میں اس کی ٹانگ پھنس گئی۔ ہاتھی نے بہت کوشش کی لیکن وہ خود کو نہ نکال سکا۔ آخرکار تالاب میں ہی بیٹھ گیا۔ جب نوکروں نے دیکھا کہ ہاتھی غائب ہے تو انہوں نے ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی اسے تالاب میں پایا۔ ہاتھی کے پھنسنے کی خبر بادشاہ تک پہنچی اور بادشاہ کے ساتھ بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی ہاتھی کو اس کیچڑ والے تالاب سے باہر نکالنے کے لیے، لیکن سب لوگوں کی کوشش کرنے کے باوجود ہاتھی کو تالاب سے باہر نہ نکال سکے۔ اب ہر کوئی امید کھونے لگا، لیکن لوگوں میں سے ایک آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام رہے، اور پھر بادشاہ بھی تالاب کے پاس پہنچا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ہاتھی تالاب میں سے نہیں نکل رہا، بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ کچھ بھی کرو لیکن اس ہاتھی کو بچاؤ۔ یہ میرے پسندیدہ ہاتھیوں میں سے ایک ہے۔ میں نے اس کی بہادری کی وجہ سے کئی جنگیں جیتی ہیں، اس لیے مہربانی کچھ کرو۔ میں اس کی زندگی کا ایک بھیانک انجام نہیں دیکھ سکوں گا۔ وہ آدمی آگے آیا جو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سب معاملے کا جائزہ لیا، ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ جنگ کے ڈھول لاؤ اور ہاتھی کے گرد بجاؤ۔ بادشاہ نے نوکر سے کہا، جاؤ ڈھول لے کر آؤ، اور جلد ہی ڈھول اور نرسنگے کی آواز آسمان پر گونجنے لگی۔ جیسے ہی ہاتھی نے جنگ کے ڈھول اور نرسنگے کی آواز سنی تو ہاتھی کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ ہاتھی کے رویے میں چنگاری بڑکی اور اس کے اندر جوش پیدا ہو گیا، جیسے وہ جنگ میں حصہ لینے جا رہا ہو۔ وہ تالاب سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگا اور اگلے ہی لمحے میں وہ کیچڑ والے تالاب سے باہر نکلا تو وہاں موجود ہر شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے یہ معجزہ کیسے کر دیا؟
ہم سب نے بہت کوشش کی لیکن ہم پھر بھی اسے باہر نہیں نکال سکے۔ لیکن اب ہاتھی خود ہی باہر نکل آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اس ہاتھی میں جسمانی صلاحیت کی کوئی کمی نہیں، ہمیں صرف اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ہاتھی جنگوں میں جاتا تھا لیکن اب وہ اس قابل نہیں تھا، اب وہاں جانے کی اس کی خواہش ختم ہو گئی تھی، اور ڈھول اور نرسنگے کی بجانے کی وجہ سے اس کا جوش بے حال ہو گیا، اور اس طرح وہ خود ہی کیچڑ والے تالاب سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم مثبت سوچنا چھوڑ دیتے ہیں اور جوش و خروش کھو دیتے ہیں، اور قوت اور جوش کی کمی کی وجہ سے مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں آنے والے مصیبتوں کو شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے ان لمحات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم مصیبتوں پر فتح حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماضی کے ان لمحات کو یاد کریں اور اپنا جوش و جذبہ دوبارہ حاصل کریں، اور اس طرح ہم اپنے جوش کو دوبارہ حاصل کر کے خود کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ اس لیے مایوسی کو اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دیں اور ہمیشہ مثبت رویہ رکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بوڑھا آدمی تھا جو جنگل میں رہتا تھا۔ وہ وہاں بالکل تنہا ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا تھا۔ وہ دبلا پتلا اور پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا، لیکن وہ بہت شفیق اور بلند کردار تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا تھا۔ ایک رات جنگل میں ایک خوفناک طوفان آیا جس کے ساتھ شدید بارش ہوئی۔ بوڑھا آدمی اپنے کام میں مصروف تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کے سامنے ایک شریف آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے کہا، جناب، میں ایک شکاری ہوں، میں جنگل میں شکار کرنے آیا تھا، لیکن اس طوفان اور شدید بارش کی وجہ سے میرے لیے شکار کرنا ممکن نہیں، میں واپس بھی نہیں جا سکتا ہوں، میں پناہ کی تلاش میں ہوں، اگر آپ مجھے یہاں رات گزارنے کی اجازت دے دیں۔ تو بوڑھے آدمی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ اس نے اسے اپنے آپ کو خشک کرنے کے لیے ایک تولیہ دیا، پھر بوڑھے آدمی نے اسے پینے کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ دیا۔ شکاری نے ارد گرد دیکھا، ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا جس میں ایک چارپائی تھی جس پر صرف ایک شخص سو سکتا تھا۔ شکاری نے کہا، جناب، یہ بہت چھوٹا جھونپڑا ہے اور اس میں بامشکل 2 لوگوں کے لیے جگہ ہے، ہم یہاں کیسے رات گزاریں گے؟ شکاری نے کہا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، سچ ہے کہ جھونپڑا چھوٹا ہے، لیکن اگر کسی کی مرضی ہو تو انتظام کر سکتا ہے۔ شکاری اس جواب سے مطمئن ہو گیا۔ اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ اس مرتبہ یہ اور بھی زیادہ اونچی تھی۔ بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اب ایک کسان تھا جو پناہ کے لیے کہہ رہا تھا، جناب، میں ایک کسان ہوں اور اس شدید بارش میں راستہ بھول گیا ہوں، کیا مجھے آپ رات کے لیے پناہ دے سکتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کسان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اب وہاں چھوٹے سے جھونپڑے میں 2 کے بجائے 3 آدمی تھے۔ کسان کو حیرانی ہوئی۔ اس نے کہا، جناب، یہ ایک چھوٹا جھونپڑا ہے، آپ کے پاس پہلے ہی ایک مہمان ہے، ہم اس چھوٹے جھونپڑے میں کیسے رات بسر کریں گے؟ بوڑھے آدمی نے کسان کو بتایا، اس صورتحال میں وہ سو نہیں سکتے ہیں تو وہ کم از کم ساری رات بیٹھ سکتے ہیں۔ باہر طوفان اور تیز ہو گیا تھا۔ کسی نے دوبارہ بہت زور سے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھا آدمی دروازہ کھولنے کے لیے چل پڑا، لیکن کسان نے اسے ایسا نہ کرنے کے لیے کہا۔ کسان نے کہا، اس جھونپڑے میں ہم تینوں کے لیے بامشکل جگہ ہے، ہم مزید لوگوں کو کیسے ٹھہرائیں گے؟ بوڑھا آدمی بہت رحم دل تھا۔
وہ لوگوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کسان سے کہا، باہر موسم خراب تھا، تم نے پناہ مانگی تو تم نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے تمہارے لیے دروازہ کھول دیا۔ سوچو، میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ دیتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ دروازے پر ابھی بھی دستک جاری تھی۔ بوڑھے آدمی نے کسان کی بات مزید سننے کے لیے انتظار نہ کیا اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اس مرتبہ سردی سے کانپتے ہوئے اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک ماں تھی۔ بوڑھے آدمی نے انہیں فوراً اندر آنے کے لیے کہا اور کسان سے کہا، اب دیکھو کہ سرد طوفانی رات میں ان چھوٹے بچوں کا کیا ہوتا۔ کسان نے شرمندگی محسوس کی اور بوڑھے آدمی سے معافی مانگی۔ مجھے افسوس ہے جناب، میں خود غرض تھا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ سب لوگوں نے وہ طوفانی رات اس چھوٹے جھونپڑے میں کھڑے ہو کر گزاری۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، آپ کی زندگی میں اکثر ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہوں گے۔ ایسے لوگ صرف خود غرض ہوتے ہیں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آزمائے ہوئے کو دوبارہ مت آزمانا، کیونکہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ ایک ٹھوکر سے ہی سبق سیکھ لیتا ہے، اور جو بیوقوف انسان ہوتا ہے وہ بار بار ٹھوکر لگنے سے بھی نہیں سمجھتا۔ جب تم کسی سے بھلائی کرتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس انسان کے ساتھ شکریہ کی توقع رکھنا زیادتی ہوگی۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم اچھا بننے کی کوشش اس طرح کریں جس طرح خوبصورت بننے کے لیے کرتے ہیں۔ جو لوگ کبھی کسی کے کام نہیں آتے، ان کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے ان کے کام آتے رہیں۔ یاد رکھیں، خود غرض لوگوں کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا۔ ہر سمجھدار آدمی خود غرض انسان سے بچ کر رہتا ہے۔